اس واسطے دوسری گل یہ ہے کہ جس وقت انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے اور منصب ادری تے فائز ہوتا ہے، والد بن جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داریاں ود جاندیاں نے، پر اس دا کوئی انسان خیال کرتا ہے کہ بھی میری اولاد ہے، انہوں کسی چیز کی کمی نہیں آنی چاہیے، انہیں چلنا پھرنا وہ دوڑنا انہوں بھلا لگتا ہے، وہ دوڑے بچہ دوڑے تو خوش ہوتا ہے انسان۔ اگر بچہ غمگین ہوئے، غم انہوں لاحق ہو جائے، بچے تکلیف پہنچے تو انسان والد کو تکلیف پہنچتی ہے، انسان اپنے بچے دی خوشی تے خوش ہوتا ہے اور اپنے بچے دی تکلیف وہ تکلیف زدہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری گل ہے کہ وہ انسان اپنے بچیاں دی ساری زندگی اپنے بچیاں دی مال و دولت کٹھا کرنے واسطے، انہوں نے اچھی تو اچھی پرورش دین واسطے لگا رہتا ہے کہ میرے بچے پڑھ جاون، اچھی تعلیم حاصل کرن، اچھے ادارے میں داخل کرواندا ہے تاکہ انہوں نے اچھی تربیت ہوئے، اچھی تعلیم دلواندا ہے۔ جس وقت سب کچھ کرتا ہے وہ ذمہ داری ادا کرتا پہ ہوتا اپنا، اگر نتیجہ اس کے برعکس نکلتا ہے، اس کی خواہش کے برعکس نکلتا ہے، پھر وہ بڑا پریشان ہوتا ہے انسان کہ میں اپنی اولاد نو پڑھایا ہے، ساری زندگی انہوں نے واسطے میں صرف کی ہے، مال و دولت کمایا ہے صرف اپنے اولاد واسطے، انہوں خوش رکھنے واسطے، لیکن نتیجہ یہ نکلیا کہ ساری نافرمان بن گئی ہے، ساری گل نہیں منتی پئی، سارے راستے تو ہٹ گئی ہے، پھر انسان دکھی ہوتا ہے بڑا، پھر وہ دکھی ہوتا ہے، پھر اپنی ذات نادم نہیں ہوتا ہے کہ بھئی میں کچھ چیزیں ہے کہ توجہ نہیں کی بچپن دے اندر، انہیں توجہ کردا تو یہ نتیجہ ہون نہیں نکلنا۔ وہ چیزاں کیا سن کہ بھی وہ صراط مستقیم تے، جس میں ویکھدا کہ میرے بچی میرے اولاد صراط مستقیم تو ہٹتے پے نے، انہوں نے تربیت نہیں کر سکتا صحیح طریقے نال، انہوں نے وہ چیزاں نہیں سکھاندا جو انہوں نے زندگی واسطے ضروری ہوندیاں نے، کیونکہ بچیا کہ تو بچہ ہے جو بچپن ہے تیرے واسطے ہن اے چیز ضروری ہے، تھوڑا جا بڑا ہونا یہ چیز ضروری ہو جانی ہے، پھر تیرے تے اللہ رب العزت دے حقوق آ جانے نے، تیرے معاشرے دے حقوق آ جانے نے، پھر تو ارد گرد ویکھیں گا رہے گا معاشرے میں ہر چیز تیرے تے حقوق آنے نے، ذمہ داریاں آنیاں نے، جس وقت انسان یہ نہیں سکھاندا پھر نادم اور شرمندہ ہوندا ہے، پھر راہ ڈھونڈدا ہے کہ بھئی مینوں کوئی راہ ہونی چاہیے، کوئی راہ ملنی چاہیے ہے۔ میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پاک نے اسلام نے اصل وہ ہر چیز دسی ہوئی ہے کہ بھی شروع تو لے کے جوانی تک اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کس طرح کرنی ہے، اس نو کی چیزاں دسنا ضروری نے اور کس چیز کو منع کرنا ضروری ہے، یہ سارا دے سارا اسلام نے ایک آدھا دسیا ہوا ہے۔ علماء فرماندے نے کہ ایک بندہ مسلم کو جڑا باپ مسلمان باپ ہوندا ہے وہ دے کول تے بڑے وسائل نے تربیت دے، پہلی چیز قرآن پاک ہے، مسلمان باپ نو چاہیے قرآن پاک پڑھے، انو سمجھے، جو اللہ رب العزت نے انسان نال کلام کیتا ہے، جو مالک کائنات انسان کو تقاضا کردا پیا ہے اس نو اپناوے اور اگے منتقل کرے اپنی اولاد دے اندر۔ اگر انسان قرآن پاک نہیں پڑھتا، افہام و تفہیم دا اودے وچ مادہ نہیں ہوندا، پھر کی ہوندا اودی اولاد نافرمان بن جاندی ہے، کیونکہ خود اس راہ تے نہیں لگیا اور اپنی اولاد نو کس اس راہ تے کیویں لا سکدا ہے؟ اگر خود معاشرتی برائیاں وچ ملوث ہے کہ ابھی اولاد کو کس طرح تقاضا کر سکتا ہے کہ بھی وہ اچھائیاں ہوندے چ آ جاون، اخلاقیات آ جاون، آداب آ جاون، ایویں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک چیز بنیاد ہی غلط ہے تو نتیجہ اس دا اچھائی دا یہ نہیں مل سکتا۔ اگر انسان نے بیج نہیں ڈالیا زمین دے اندر، پھر کسی اگر گندم دا بیج ڈالیا امید کرے بھئی چاول اگاون، ایویں تو نہیں ہو سکتا، گندم بھی اگنی ہے۔ اگر انسان نے برائی دا بیج ڈالا ہے یا اچھائی دی امید کرے اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تے اللہ رب العزت دے علماء فرماتے ہیں کہ بھی قرآن پاک انسان دے کول بڑا بڑا ذریعہ ہے تربیت دا، اگر انسان خود ہی نہ بلد ہے نہ آشنا ہے اس کو تے اپنی اولادی تربیت کس طرح کرے گا؟ دوسری چیز سنت رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک دا مجموعہ ہے، ذخائر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نال انقلاب آیا ہے، پوری دنیا دے اسلام پھیلیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمودات کی وجہ تو پھیلیا ہے، وہ انگریزاں نے فرمودات کی وجہ تو نہیں پھیلیا، وہ اور چیز کی وجہ تو نہیں پھیلیا، بلکہ پھیلیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ تو پھیلیا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت کی ہے، صحابہ اکرام نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، تاں جا کے دین صحیح سالم ساڈے کول پہنچا ہے۔ اگر قرآن پاک اپنی صحیح شکل وچ ہے تو صحابہ اکرام نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا سی اس تے عمل کیتا سی، پھر اپنی اولاداں وچ منتقل کیتا سی، پھر انہاں دی اولاداں نے اگے منتقل کیتا ہے، انہاں دے محدثین نے لیا ہے، صاحب مفسرین نے لیا ہے، پھر علم لیا ہے، علم چلدا چلدا ساڈے تک پہنچا ہے، یہ صحیح سالم تاں پہنچا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات تے عمل ہوندا آیا ہے، جڑے بندے نے عمل کیتا ہے وہ دی اولاداں نسلاں تک صحیح رہیاں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق تے رہیاں نے، منہج تے رہیاں نے۔